میں اب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب مولانا مطیع الرحمان صاحب مدنی حفظہ اللہ، چیئرمین توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کشن گنج بہار، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی باتیں ہم سب کے سامنے رکھیں۔ اور میں فخر کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جامعۃ امام البخاری، جن کا نام بھی آج روشن ہے اور لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ شعبہ حفظ کی تعلیم کا شرف مجھے وہیں حاصل ہوا ہے۔ اور شیخ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن سب سے پہلے جو حافظ وہاں سے نکلے تھے، جو ٹیم نکلی تھی، الحمدللہ اسی میں سے میں بھی ایک ہوں، اور اس وجہ سے اس ادارے سے بھی ایک الگ قسم کا میرا لگاؤ ہے۔ بہرحال اب مزید تاخیر مناسب نہیں ہے، مائک پر جناب مولانا مطیع الرحمان صاحب مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ ہمارے بیچ موجود جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ عبداللہ سعود حفظہ اللہ، ہمارے بیچ موجود فضیلت الشیخ عالی جناب مولانا ارشد مختار حفظہ اللہ، صدر جامعہ محمدیہ مالیگاؤں، علماء کرام، میرے دینی اور ملی بھائیوں، یہ آج پہلا موقع ہے کہ میں شہر کانپور میں آپ لوگوں کے سامنے میں دو چار بات کہنے کی جرات کر رہا ہوں۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ترقی پا سکتا ہے۔ آج ہم ہندوستان میں جن پریشانی اور حالات سے گزر رہے ہیں، سب سے بڑا علاج تعلیم ہی ہے، اور اس کے ذریعے ان پریشانیوں کو اور ان بیماریوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تعلیم چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، ہر تعلیم انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور آج کے اس محفل میں تعلیمی میدان کے چند بڑے بڑے شخصیات ہمارے بیچ موجود ہیں۔ ہمارے بیچ ہندوستان میں ام الجامعات السلفیہ، الجامعۃ السلفیہ، اس کے ناظم اعلیٰ موجود ہیں، جس جامعہ کی خدمات ہم صحیح دعوت، قرآن و سنت کی صحیح دعوت کی نشر و اشاعت میں جن اداروں کا سب سے زیادہ کردار ہے، ان میں سر فہرست جامعہ سلفیہ ہے۔ اسی طریقے سے جامعہ محمدیہ مالیگاؤں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور خاص کر کے مغربی ہند سے مراد مہاراشٹر ہے، گجرات ہے، اور کرناٹک ہے، مدھیہ پردیش ہے۔ ان علاقوں میں خصوصاً جامعہ محمدیہ مالیگاؤں کے خدمات واضح اور عیاں ہیں۔ میں بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں اور دیکھا ہوں، وہاں کے علماء، مشائخ، ائمہ حضرات، دعات، اکثر لوگ جامعہ محمدیہ سے فارغ ہیں۔ جامعہ محمدیہ
ایک ایسا ادارہ ہے جس میں صرف دینی تعلیم نہیں ہے بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طبی کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، اور بھی ماشاءاللہ کئی سارے شعبے جات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے لیے جامع محمدیہ صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے فرزند انجمن مولانا ارشد مختار صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے سکے۔ میں جہاں سے آیا ہوں بہار، اور بہار میں شہر کشن گنج یا ضلع کشن گنج، ڈاکٹر راجندر سچر صاحب ایک سابق ہائی کورٹ کے، دلی ہائی کورٹ کے جج ہوا کرتے تھے۔ ان کی صدارت میں ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی میں یہ ذمہ داری ان کے اوپر دی گئی کہ ہندوستان میں یہ مسلمان اتنے بیکورڈ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے وہ کمیٹی کی تشکیل دی گئی، اور انہوں نے پایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بیکورڈ سے بھی زیادہ بدتر ہے، ان کی تعلیمی حالت، ان کی معاشی حالت اور دیگر اجتماعی حالت، اور جن علاقوں کی وہ تشخیص کی ہے کہ جہاں سب سے زیادہ ناخواندگی ہے، سب سے زیادہ وہاں کے لوگ اجتماعی طور پر اور دیگر امور میں کمزور ہیں، ان علاقوں میں سر فہرست ضلع کشن گنج آتا ہے۔ ضلع کشن گنج ایک ایسی جگہ ہے جہاں شہر سے 40 کلومیٹر کی دوری پہ نیپال بارڈر ہے، اور لگ بھگ 20-22-25 کلومیٹر کی دوری پر بنگلہ دیش ہے، اور وہاں سے لگ بھگ 150-200 کلومیٹر کی دوری پر چین ہے، اور 150 کلومیٹر کی دوری پر بھوٹان ہے۔ تو یہ ایک حدودی علاقہ ہے۔ ضلع کشن گنج میں مسلمانوں کی آبادی 70% ہے لگ بھگ۔ ہندوستان میں کشمیر کے بعد جن علاقوں میں مسلم اکثریتی یا مسلمانوں کی کثرت پائی جاتی ہے، ان علاقوں میں کشن گنج بھی ہے۔ اور پچھلے MP الیکشن میں بہار میں 39 MP سیٹ ہے، ان میں سے 38 سیٹ NDA کو ملا، 38 سیٹ BJP کو، JDU کو، رام ولاس کی پارٹی کو، صرف ایک سیٹ NDA کو نہیں ملا، وہ سیٹ کشن گنج کی ہے۔ تو یہ علاقہ تعلیمی اعتبار سے بہت بیکورڈ ہے۔ میرے والد محترم مولانا عبد المتین سلفی رحمہ اللہ آج سے لگ بھگ 30-32 سال پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹا ادارہ قائم کیے، اور وہ اپنی زندگی ہی میں لگ بھگ 7-8 بڑا بڑا کیمپس اللہ رب العالمین کے فضل سے وجود پایا، اور ان اداروں میں لاک ڈاؤن سے پہلے لگ بھگ 3000 سے زیادہ طلباء اور طالبات زیر تعلیم تھے، ان میں سے 2500 مختلف مدرسوں میں پڑھتے تھے اور حفظ خانوں میں، اور لگ بھگ 500-600 بچے اسکول میں ITI میں زیر تعلیم تھے۔ اس علاقے میں تعلیم کا کام کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، بچے فیس نہیں دے پاتے ہیں۔ میں سال کے شروع میں جب داخلہ ہوتا ہے تو ہفتہ 10 دن ادارے ہی میں رہتا ہوں، اور لوگوں کے مسائل اور پریشانی کو خود سولو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو غریب بچے آتے ہیں ان کی حالت کو دیکھ کر فیصلہ لیا جاتا ہے
کہ اس کو فری کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، تو وہ بہت زیادہ لوگ پریشان کن حالت میں آتے ہیں کہ میرے بچے کو پڑھانا ہے، بچی کو پڑھانا ہے، پیسہ نہیں ہے، معاف کر دیجیے، آدھا کر دیجیے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ بغیر پیسے کے ادارہ نہیں چلتا، جس طرح سے بغیر پیٹرول کے گاڑی نہیں چلتی ہے، اس سے بغیر پیسے کے ادارہ نہیں چلتا۔ اساتذہ کو تنخواہ دینا رہتا ہے، مطبخ کا خرچہ ہے، ادارے میں بجلی ہے اس کا بل دینا ہے، میونسپلٹی کا ٹیکس دینا ہے، دیگر بہت سارے مصارف ہے۔ تو ان حالات میں وہ علاقہ، وہاں پر تعلیمی کام کرنا بہت زیادہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو، اور ہم لوگ حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان غریب لوگوں کا تعاون کیا جائے، اور اللہ کا فضل و احسان ہے کہ کافی غریب طلبہ وہاں سے پڑھے، اور آج ماشاءاللہ سعودی عرب کے مختلف یونیورسٹیوں میں مدنی بن کے دوبارہ واپس آئے، ہندوستان کے بہت سارے یونیورسٹیوں میں پڑھ کر بڑی بڑی کمپنیوں میں نوکری کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ جو ہمارا ادارہ ہے، اس کے ماتحت سب سے مشہور ادارہ جامعۃ الامام البخاری ہے۔ یہ ادارہ میرے والد صاحب 2010 میں انتقال کیے، اس وقت ہی ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکی تھی، بلڈنگوں کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، طلباء کے اعتبار سے، طالبات کے اعتبار سے، لیکن یونیورسٹی کا جو ایفیلیشن ہوتا ہے، پرمیشن ہوتا ہے، اس وقت نہیں ملا تھا۔ اور آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ جماعت اہل حدیث کا پہلا یونیورسٹی امام بخاری یونیورسٹی بننے جا رہا ہے۔ آپ لوگ خصوصی دعا فرمائیں، اللہ رب العالمین اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ہم لوگ پچھلے 3-4 سال سے اس کوشش میں تھے، بہار گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے تھے کہ کب ہمیں وہ پرمیشن ملے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کورونا آئے گا، اور کورونا کے دوران ہمیں اس کو پرمیشن ملے گا یونیورسٹی بنانے کا، اس حالت میں کہ لوگ اپنے کاروبار میں پریشان ہیں، اپنے کاروبار میں نقصان ہے، لوگوں کے حالات، معیشی حالات بہت زیادہ تباہ کن ہے۔ ان حالات میں ہمیں یونیورسٹی بنانے کا پرمیشن ملا، اور پھر سرکار نے لیٹر آف انٹینٹ جو جاری کیا ہے، اس میں لکھ دیا ہے کہ 2 سال کی مدت ہے، 2 سال کی مدت کے اندر میں آپ کو یونیورسٹی کی جو بنیادی اور ضروری چیز ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ مثلا 1 لاکھ اسکوائر فٹ بلڈنگ بنانا ہے، جس کا خرچہ لگ بھگ 10 سے 12 کروڑ ہے۔ 1 کروڑ روپیہ سیکیورٹی منی جمع کرنا ہے بینک میں، 1 کروڑ کے لگ بھگ میں کمپیوٹر فرنیچر خریدنا ہے، 1 کروڑ کے لگ بھگ میں لائبریری کے لیے کتابیں خریدنی ہے، اور لگ بھگ 4-5 کروڑ روپیہ اور چاہیے ادارے کو دیگر ضروریات کے لیے۔ 20 کروڑ کا بجٹ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے وقت میں دیا ہے ہم لوگوں کو یہ نعمت جب تمام لوگ پریشان حال ہیں۔ لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیسے مکمل ہوگا۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کر کے اس کام کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہمارا نمائندہ آپ کے پاس پہنچے گا، اور آپ لوگوں کو اس سلسلے میں مزید تفصیلی گفتگو کر کے اس سلسلے میں کیا کرنا ہے اہل کانپور کو آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا رضا اللہ صاحب ہیں جو ہمارے ادارے سے فارغ بھی ہیں، وہاں سے حفظ کیے ہیں، اور پھر رشتے میں ان کی چچیری بہن سے میرا بھانجا کا شادی ہوا ہے پچھلے کئی مہینہ پہلے، تو ابھی ادارے کے تعلق سے بھی وہ قریب ہیں، اور رشتہ داری میں بھی ماشاءاللہ قریب آ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ خصوصی توجہ فرمائیں گے یہاں کے جمعیت کے ذمہ داران کے ساتھ مل کر، اور یہاں کے جو اہل خیر حضرات ہیں ان لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے اس ادارے کے متعلق آپ لوگ ایک اچھا سوچیں گے انشاءاللہ۔
آج میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، اگر ہم ہندوستان میں شان کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم و تربیت میں دھیان دینا ہے، خود پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ بچہ جو پڑھنا چاہے اس کو وہی پڑھائیے، قرآن پڑھنا چاہے قرآن پڑھائیے، مدرسے میں پڑھنا چاہے مدرسے میں پڑھائیے، اسکول میں پڑھنا چاہے اسکول میں پڑھائیے، ڈاکٹر بننا چاہے ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بننا چاہے انجینئر بنائیے، جو بننا چاہے اس کو وہی بنائیے۔ بچہ پڑھے گا آپ کا تو انشاءاللہ آگے بڑھے گا، آپ کا بچہ آگے بڑھے گا تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا، ہم لوگ آگے بڑھیں گے، اور ہمیں جو پریشانی ہے ان پریشانیوں سے ہم نجات پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم تعلیم و تربیت میں زیادہ سے زیادہ قد و کاوش کریں، اور ہم اپنے سماج کو تعلیم یافتہ بنائیں، اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان اداروں کو ہم تعاون دیں اور اس کے لیے کام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ علی النبی۔ Mm-hmm.